بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق کائنات نے عورت کا بہت بڑا مقام بنایا اور عورت کی عزت کو زینت بخشی، اور عورت کو 4 رشتوں پر مشتمل جب بنایا تو 4 رشتے سننے کے بعد مزہ آ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ عادات ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ہوٹلوں کے اندر اور اپنے پیٹیوں کے اندر جوتوں والی جگہ ادھر ادھر عورتوں کی تصویریں لگا لیتے ہیں۔ تو اس طرح میری بھی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، موچی تھا، جوتیاں گانٹتا تھا۔ تو اس سے ملاقات ہوئی، اس نے اپنے اس ڈبے کے اندر تصویریں لگا رکھی تھی مختلف۔ تو میں نے اس کو یہ بات کی، وہ آپ بات سماعت کریں گے، انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو۔ اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے آج کی تو ہمیں کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ آج کا ہمارا موضوع منحوس عورتیں۔ تو منحوس عورتیں، ان کی منحوسیت بیان کرنے سے پہلے ان کی خوبیاں میں ذرا بیان کر دوں آپ کے سامنے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ۔ تو یہ آیات بینات اگرچہ ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محترم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، مقدسات، معطرات، معنبرات کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، لیکن ان کا جو اصل میں اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیہ کی طرف ہے، میرے نبی کی جتنی امتیاں ہیں۔ تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں عورت منحوس ہے وہ تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہی ہوں، اور آج آپ کے سامنے میں نے ایک لطیفہ بھی بیان کرنا ہے۔ وہ لطیفہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے عورت کی خوبیاں۔ عورت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ کہ جس وقت حضرت مولا علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی 11 ازواج مطہرات ہیں، 11 بیویاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن ورضوا، لیکن ان سے ہٹ کر صرف ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس سب سے چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے لحاظ سے یہ بات میں عرض کر دوں کہ اکثر طور پر جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے وقت جو دلہا ہوتا ہے، دلہے والے جو ہیں اکثر طور پر وہ پوچھا کرتے ہیں کہ سناؤ جی شادی کیسی رہی، ٹھیک رہا، دلہن کیسی ٹھیک ہے، یہ باتیں وہ پوچھا کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کر، رواج سے، رسم سے ہٹ کر، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، شادی والی رات جب گزاری صبح کو پوچھا کہ سناؤ علی،
فاطمہ کو تم نے کیسا پایا؟ ہائے ہائے سبحان اللہ، میری فاطمہ کو تم نے کیسا پایا، یا فاطمہ کو تم نے کیسا پایا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جہاں اور خوبیاں بیان کی، ان میں سے صرف ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، خدا کرے کہ ہم سب مسلمانوں کی بیٹیاں بجائے کالجوں کے دھکے کھانے کے اور یونیورسٹیوں کے دھکے کھانے کے کاش کبھی دین اسلام پڑھیں اور دین اسلام کے اندر ہی اپنی عزت کو تلاش کریں، تو انشاءاللہ العزیز مزہ آ جائے گا، اور دین پڑھنے کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز لطف اور مزہ آئے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جس وقت ہم اپنی بیٹی کو عالمہ فاضلہ بنائیں گے نا، تو پھر ہمارے گھر کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز سکون ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا کہ تمام رسم و رواج کو توڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چونکہ چچا زاد بھائی بھی تھے، اب داماد بھی ہیں، بیٹی کے شوہر بھی ہیں، تو ان تمام چیزوں کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار بھی تو ہیں نا، اور چوتھے خلیفہ۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آئے علی بتا میری فاطمہ کو تو نے کیسا پایا؟ تو انہوں نے تمام خوبیاں بیان کرنے کے بعد ایک جملہ انہوں نے بڑا باکمال، ویسے تو ہر جملہ ہی ان کا فضائل، کمالات اور جلالت، عظمت، رفعت اور بلندی اور ذہن کی جو عروج کی انتہا ہے وہاں تک آپ کا ہر جملہ پہنچا ہوا، لیکن یہ جو ہے یہ بڑا باکمال جملہ آپ نے فرمایا عون العبادہ یا عیون العبادہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاطمہ کو میں نے عبادت میں مدد کرنے والا پایا۔ سبحان اللہ، اگر بیٹی ہماری عالمہ ہوگی تو انشاءاللہ پھر یہی جملے ہوں گے اور یہی باتیں اور یہی بہاریں ہوں گی حضرت بی بی فاطمہ پاک کے قدمین شریفین کے تصدق سے۔ تو یہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ عبادت میں میری مدد کرنے والی ہے کون؟ فاطمہ۔ تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی خوبی عورت کی کہ وہ شوہر کی فرما بردار ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی، قرآن کی تلاوت کی کثرت کرنے والی، اپنی آواز کو پست رکھنے والی، اور جس طرح خود عورت پردہ ہے اسی طرح اپنی آواز بھی پردے کے اندر رکھنے والی، یہ عورت کی خوبیاں ہیں۔ یعنی جس طرح عورت خود پردہ ہے اس کی آواز بھی پردہ ہے۔ تو یہاں میں چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ یہ بڑی اہل سنت و جماعت کے خلاف سازش چل رہی ہے کہ چند ایک عورتیں ہیں جو منہ ننگے آ جاتی ہیں، کیمرے کے سامنے بیٹھتی ہیں، اشنے بشنے کر کے، فشل کر کے، اور پتہ نہیں کیا کچھ منہ پر مل کر آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور ویڈیوز بناتی ہیں اور نعتوں کے سلسلے کے اندر اپنی مشہوری اور فیمس ہونے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہیں۔ بہرحال ان کو حیا کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ہندو یا سکھ یا عیسائی یا یہودی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، اور حضور کی ازواج مطہرات صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم وردوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کے پیروکار ہیں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یہی مسلمان عورت کی شان ہے اور مسلمان مرد کی بھی یہی شان ہے۔ تو جس طرح عورت خود سر سے لے کر پاؤں تک پردہ ہے، اسی طرح اس کی آواز بھی پردہ ہے۔ تو یہاں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے
کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کھڑی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم تشریف لائے، یا جو بھی صحابی تھے بہرحال وہ تشریف لائے، تو ان کی نظر مبارک ان کے چہرے پر حضور نے فرمایا کہ تم نے پردہ نہیں کیا یا رسول اللہ، یہ تو نابینا ہے، نابینا سے کس چیز کا پردہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا وہ تو نابینا ہے، تو نبینی نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں چند ایک سبق ملتے ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں خالی جگہ چھوڑ رہا ہوں، وہ آپ نے پر کرنی ہے، اور مجھے کمنٹس ضرور لکھیے گا، لیکن پوری ویڈیو سن کر۔ اچھا، یہ تھی عورت۔ اب عورت کی جو سب سے بڑے 4 رشتے ہیں، میں نے اکثر طور پر میں دوستوں کو سوال کرتا ہوں، لیکن میری بد نصیبی کہ میں جواب سے لا علم رہتا ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں دیتا، پتہ نہیں میں اس لائق نہیں ہوں یا پتہ نہیں وہ میرا امتحان لیتے ہیں۔ بہرحال عورت کا جو پہلا رشتہ ہے وہ ہے ماں کا، پھر زوجہ کا، بیٹی کا اور بہن کا۔ جب عورت بیٹی ہے تو اپنے باپ کے جگر کا سکون ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہی عورت، یہی بچی جب بھائی کی بہن ہے تو اس کے کندھوں کا سہارا ہے اور اس کے ہر دکھ کا مداوا ہے اور مددگار ہے۔ اور یہی بیٹی جب ماں بیوی بنے گی تو یہ اپنے شوہر کے لیے تسکین دل اور تسکین حیات کا باعث ہے۔ اور یہی عورت جب ماں بنے گی تو اللہ تبارک و تعالی جنت کو لا کر اس کے قدموں کے اندر رکھ دے گا۔ یعنی اس کے 4 رشتے، اور چارے ہی اللہ تبارک و تعالی نے کتنے مقدس بنائے اور کتنے عظیم سے عظیم تر بنائے۔ یہی عورت ہے وہ۔ تو کسی بزرگ نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی، وہ بات لگے ہاتھوں میں کرتا چلوں، اور پھر انشاءاللہ العزیز پتہ نہیں زندگی کے اندر ٹائم ملتا ہے یا نہیں۔ فرمایا کہ مرد وہ مرد ہے، یعنی مرد اس کو کہا جاتا ہے، کون سا مرد؟ کہ جس کی وجہ سے کسی عورت کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے، اس کو مرد کہتے ہیں۔ تو کیا ہے ہم میں سے کوئی ایسا جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں مرد ہوں؟ ویسے تو کئی بزرگ ہمارے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب مردانگی تا چلی گئی، ہن البتہ ایکو رشتہ رہ گیا کہ ایسا رانا مرید ہے۔ تو اس بات کو چھوڑ کر کوئی ہے مرد جو بطور تربیت اپنی عورت کو سمجھائے اور بات کرے، لیکن بجائے تربیت کرنے کے مارے پیٹے نہ اس کو گالی گلوچ نہ کرے اور اس طرح کی باتیں نہ کرے؟ کوئی ہے جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں مرد ہوں؟ اچھا، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی نیچے لگ جائے، وہ جو مرضی کرتی رہے۔ اچھا، دوسری خوبی، سب سے پہلی خوبیاں جو بیان کر رہا تھا، عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بازار نہیں جائے گی۔ جب خرید و فروخت کرنے جاتی ہیں تو بعض اوقات دکانوں والے اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس اکیلے پن میں اور علیحدگی کے عالم میں ایک مرد سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں آنکھوں سے یا زبان سے بہت سارے معاملات بھی بن جاتے ہیں اور بنتے رہتے ہیں اکثر طور پر۔ تو عورت اجازت کے بغیر نہ جائے، اپنے آپ کو سیو رکھے، پردے کے اندر رکھے، اپنے شوہر کا انتظار کرے، یہاں تک کہ اگر عورت گھر میں کھڑی ہے، دروازے میں کھڑی ہے، اندر کھڑی ہے، اس کا شوہر سواری پر ہے اور اس کو بلائے تو وہ انکار نہ کرے، بلکہ شوہر کے تسکین دل کے لیے وہاں بھی اپنے آپ کو پیش کر دے۔ اور اسی طریقے سے اگر عورت انکار کرتی ہے کہ میں نہیں آ سکتی یا فلاں ہے معاملہ، میں تیری نہیں مانتی، تو جنت کی حور جنت سے
اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ یہ تو میرے پاس آنے والا ہے، تو کیوں اس کا دل دکھاتی ہے؟ تو یہاں سے ایک مسئلہ حل ہوا، شاید کہ کسی کو تکلیف ہو اس مسئلے سے، لیکن تکلیف ہونی نہیں چاہیے اگر کوئی مسلمان ہے تو۔ کیا وہ جنت کی حور، ادھر تو بڑا شد و مد کے ساتھ کہا جاتا ہے جی ساڈے نبی نو فرشتے سلام پہنچا دیندے نے، ہمارے نبی کو فرشتے سلام پہنچا دیتے ہیں، تو کیا کوئی ایسا مولوی ہے جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے اور حدیث پاک سے مجھے دکھائے کہ اس حور کو بھی فرشتے جا کر کہتے ہیں کہ وہ سامنے ویکھ تیرے شوہر دی نافرمانی ہو رہی ہے؟ تو اگر عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرما سکتا ہے، حور کو، جنت کی حور کو اگر اتنی طاقت ہے، تو پھر اس کے شوہر کے پاس جنت میں کتنی طاقت ہوگی؟ اور اگر ایک حور کے پاس اتنی طاقت ہے اور وہ حاضر ناظر اور دیکھ بھی رہی ہے، بات بھی کر رہی ہے، سن بھی رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، تو پھر یارو مجھے بتاؤ کہ ہمارے نبی کی شان اس حور سے بھی کم ہے؟ اس کو حاضر ناظر مولوی دل کھول کر مانتا ہے، لیکن جب میرے نبی کی بات آتی ہے تو پھر مولوی کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ یہ گلا گھونٹنے والا کون ہے؟ مجھے یہ نہیں آج تک سمجھ آئی، مجھے نہیں نظر آیا، البتہ کتابوں سے تو پتہ چلتا ہی رہتا ہے کہ کون ہے۔ بہرحال اگر مولوی صاحب اپنی زبان سے بیان کر دیں تو مزہ آ جائے گا۔ تو اب میں جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے پوچھا، اس نے کہا جناب یہ ارشاد فرمائیں کہ عورت سب سے بہتر عورت کون سی ہے، منحوس عورت کون سی ہے جس کے منحوس ہونے کی وجہ سے، نحس کی وجہ سے پورا گھر برباد ہو رہا ہو، گھروں کے اندر بے چینی، شوہر بے سکون، گھر والے بے سکون، پریشانی کا عالم، برے حال بانکے دیہڑے، تو کون سی عورت ہے؟ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ ذرا سماعت فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت، اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے، جو منحوس عورت ہے اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے خامد اور دیگر گھر والوں کی غیبت اور ان کی باتیں ادھر ادھر جا کر پہنچاتی ہے، لوگوں کے ساتھ جا کر باتیں کرتی ہے، میرے گھر والا انج کردا ہے، میرے گھر والا فلاں ہے۔ تو جب عورت اپنے گھر والے کی باتیں ادھر ادھر جا کر پہنچائے گی جو عورت، تو سمجھ لیں کہ وہ عورت سب سے زیادہ اور بڑی منحوس ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ عورت جو ہر بات پر جھوٹ بولتی ہے۔ پہلی عورت جو اپنے شوہر کا اور گھر والوں کا جا کر گلہ کرے، غیبت کرے، چغل خوری کرے، تو وہ عورت جو ہے وہ سب سے زیادہ منحوس عورت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہر بات پر جھوٹ بولے وہ بھی منحوس ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو عورت ہے وہ ہے شوہر کی نافرمان عورت، جو ہر وقت کوشش کرتی رہے کہ میں شوہر کی نافرمانی کروں، ایسی بات کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے اور رنجیدہ ہو دل، ایسی باتیں کر کے شوہر کا دل رنجیدہ کرنا۔ تو یہ عورتیں جو ہیں یہ سب سے زیادہ اس امت کے اندر، بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ منحوس رہی ہیں، منحوس ہیں اور منحوس رہیں گی۔ تو اب میں لطیفے کے طور پر ایک بات عرض کر دوں آپ کے سامنے اور آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ آج ہی میں ایک کلپ سن رہا تھا، اس کلپ کے اندر بڑی عجیب بات آئی۔ عجیب بات کون سی آئی وہ آپ سماعت کریں گے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے ڈیرہ اسماعیل خان کا حوالہ دیا کہ ادھر جو جلوس نکالا جاتا ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے سرکار یعنی انڈیا کو سرکار کہا اس نے۔ پہلے تو شاید مجھے یہ لفظ سرکار سمجھ نہ آتا، لیکن اب سمجھ آیا ہے، جو انہوں نے تذکرۃ الرشید کے اندر بھی لفظ سرکار استعمال کیا، ارواح ثلاثہ کے اندر بھی سرکار استعمال کیا، یعنی وہ اپنی مہربان اور سرکار انگلشیا اور ہندوستان کی حکومت کو اس وقت کہا کرتے تھے۔
تو سرکار کی طرف سے یہ میلہ لگتا تھا، اور میلے کے اندر میلہ جو ہے اس وقت حکومت نے ہمارے بزرگوں کے نام الاٹمنٹ کر دیا، تو جیسے ہی الاٹمنٹ ہوا تو ہمارے بزرگوں نے اس کو ایک جلوس کی شکل کے اندر کنورٹ کر دیا، اور وہ جلوس آج بھی ڈیرہ غازی خان کے اس وقت سے آج تک نکل رہا ہے۔ تو قبلہ پھر آپ کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر میں اگر ایک ایک پوائنٹ پر بات کروں تو بات بڑی لمبی نکل جائے گی۔ جو اس نے باتیں کی ہیں، کہنے لگا جی نہ یہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ مستحب ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ اگر نہ یہ واجب ہے نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے بقول، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر خوشی ہو اس کے اندر، اور ہمارے دل کے اندر حضور کی آمد مبارک کی اگر خوشی ہو تو ثواب ہے، ورنہ اس کے اندر وہی معاملہ ہے، اگر کوئی نہ جائے گا تو گناہ گار نہیں ہے۔ جو دل سے خوش ہو کر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو ثواب ملے گا نیت کا، کیونکہ نیت المومن خیر من عملہ۔ تو خیر اس وقت تمہارے بزرگوں کے نام کیا، اس کے اندر سنیوں نے بڑی کوشش کی، اہل سنت و جماعت بریلویوں نے، کہ جناب یہ ہمارے نام الاٹمنٹ کیا جائے، لیکن حکومت نے کہا جی ہم ان کے نام الاٹمنٹ کر چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میلے کو جلوس کی شکل دے وہ جلوس نکالنا تو جائز ہوا، اور جو یہاں بازاروں کے اندر جلوس نکال لیا صحابہ کرام مدینہ پاک کے گلیوں کے اندر زاد اللہ شرفا، اگر ادھر کوئی نکال لے تو یہ بھی بدعت ہوا، اور یہ پاکستان کے اندر یا دوسرے صوبوں کے اندر جہاں بھی دنیا میں نکالے جاتے ہیں سب بدعت ہوئے۔ لیکن اگر آپ اس وقت سے لے کر آج تک نکالیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ جناب دسو ادھا ثبوت کتوں آیا، آپ نے کیوں نکالا، یہ پہلے تھا یا نہیں تھا، اب کیوں نکالا گیا، کس صدی سے نکالا گیا۔ تو پیارے بھائی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ اس میلے کو سنیوں کے نام لگائیں، کیوں کہ جب بھی کوئی سنی عرس کے نام پر میلہ لکھ دیتے ہیں، میلہ لکھنا نہیں چاہیے ویسے، لیکن اگر میلہ لکھ دیتے ہیں تو تمہارے ہی اعتراض ہوتے ہیں جی یہ میلے لگا دینے، یہ فلاں کام کر دینے، فلاں کر دینے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سنی کسی جگہ کسی ولی کا میلہ لگائے تو تمہیں بدعتیں یاد آ جاتی ہیں اور شرک کے بڑے بڑے فتوے، اور اگر تم اس میلے کو جلوس کے اندر کنورٹ کرو تو یہ تمہارے لیے جائز۔ عجیب سچویشن ہے یار تمہاری، اور عجیب ذہانت ہے تمہاری، مجھے آج تک یہ تمہاری ذہانت سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا جی میں تو جلوس کے اندر گیا نہیں، اور انہوں نے جو ہے ایڈٹ کر کے میرے ہاتھ کے اندر جھنڈا تھما دیا، فلاں کر دیا۔ بھی جاؤ یا نہ جاؤ ہمیں اس چیز سے غرض نہیں، یہ بتاؤ کہ فضل الرحمان جلوس نکال رہے یا نہیں، اس سے پہلے فلاں فلاں مولوی تمہارے جلوس نکالتے رہے یا نہیں۔ تو اگر تم نکالو تو یہ جائز، اور اگر سنی بیچارہ نکالے تو یہ شرک اور بدعت۔ یہ دورنگی منافقت کی علامت ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ یہ ہوگی بات، مزید اگر آگے چلی تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو بڑی بڑی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں۔ میرا ایک کلپ موجود ہے میرے چینل پر کہ دیوبند نے امت مسلمہ میں آگ کیسے اور کیوں لگائی، تو اس کا تو آج تک جواب نہیں آیا، آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ خیر میں اس طرف جانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں کہ کسی نے ابھی تک جواب اس کا نہیں دیا۔ دوسری طرف ایک مولوی صاحب ہے جس کو یوٹیوبر بننے کا بہت بڑا شوق ہے کہ میں یوٹیوب پر آؤں، فلاں کروں فلاں کروں، لیکن میرا گزارش ہی ہے، وہ کہتا ہے اس نے جو آیت مبارکہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ آئے مومنوں جس وقت تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس نے آیت یہ پڑھی، اور آگے ثابت کیا کر رہا ہے کہ ان قطروں کے خلاف مولوی ہیں، میں نے تو آپ بچوں کو قطرے پلائے، فلاں کیا فلاں کیا۔ لیکن جو میں پوائنٹ اٹھانا چاہتا ہوں وہ پوائنٹ یہ ہے، کہنے لگا جی کئی دوستوں نے مجھے کہا کہ امریکہ کے اندر تو پلائے نہیں جاتے، جب امریکہ کے اندر نہیں پلائے جاتے تو تم یہاں کیوں پلاتے ہو؟ ویسے میرے سوالات اس موضوع پہ ہیں جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی مطمئن نہیں کر سکتا، قطروں کے موضوع پہ۔
اور یہ جو کرونا ڈاکٹر بل گیٹس نے اور ان جیسے انٹرنیشنل کمینوں نے بنا کر بھیجی تھی، اور جن ملکوں کے اندر جن ملکوں نے پیسہ لے کر ہضم کیا ان کے اندر وہ کرونا آئی تھی، اور جن ملکوں نے پیسہ نہیں لیا تھا ان کے اندر وہ کرونا نہیں گئی، وہ اتنی سیانی کرونا تھی۔ تو ادھر سے تم نعرہ لگاتے ہو کہ سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند، اور ادھر تمہارا یہ حال ہے کہ میرا صرف چھوٹا سا سوال ہے، وہ ذرا سماعت کر لیں کہ دوستوں نے مجھے کہا کہ امریکہ کے اندر نہیں پلائی جاتی، تو میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ جناب ادھر ویکسین بھی ہو چکی ہے، قطرے بھی پلائے جا چکے ہیں، لہذا اس لیے نہیں پلائے جاتے۔ پھر ایک ادھر سے ڈاکٹر آیا جو تبلیغی منافقوں کے ساتھ منافق تھا، تو وہ آیا ہمارے علاقے کے اندر۔ جب وہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ جناب ادھر امریکہ کا کیا عالم ہے کہ ادھر قطرے پلائے جاتے ہیں یا نہیں؟ جواب کیا دیا کہ وہ تو پلائے جا چکے ہیں، قطرے بھی پلائے جا چکے ہیں، فلاں ویکسینز وغیرہ ہو چکی ہیں۔ لیکن اس ڈاکٹر نے مجھے کہا جناب ادھر تو ایڈمیشن نہیں ہوتا جب تک قطرے نہ پلائے جائیں، تو یہ معاملہ ہے۔ پھر میں نے ویڈیو کو ہٹوایا، فلاں کیا۔ تو لوگوں کو تو درس دے رہا ہے مولوی جی، کالی دیوی مندر کے چرنوں میں بیٹھ کر لنگر کھانے والے اور میلاد کے لنگر کو شرک اور بدعت کہنے والے۔ اب میرے سوال کا جواب یہ دے اگر ہو سکے تو۔ سوال کیا ہے کہ جو پہلی خبر تھی کہ ادھر تو پلائی جا چکی ہے، قطرے بھی پلائے جا چکے ہیں، وہ تجھے کس نے خبر دی؟ کیا تو نے اس کی تصدیق کی اور تحقیق کی؟ جب تحقیق نہیں کی تو پھر لوگ وہ سریکی میں کہتے ہیں آپ لڑ دی ویندی ہے تو لوگوں کو متی ڈیندی ویندی ہے بھی، آپ پانی کے اندر گوتے لگا رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں تینوں بچا لواں۔ یہ کون سا تیرا اسلام ہے؟ یہ کون سی تیری صداقت ہے؟ مجھے تمہاری صداقت کی اور یہاں جو ذہن کے اندر بات آئی وہ یہ ہے۔ ویسے مجھے تو الحمدللہ تمہارا ایک ایک رگ کا پتہ ہے کہ تمہارا کون سا بزرگ کب وکا، کیسے وکا، وہ مجھے سارا پتہ ہے، تمہاری خود کتابوں کے اندر ہی لکھا ہوا ہے سارا کچھ۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ پر تو نے اتنا جلدی اعتماد کر لیا کہ بغیر کسی کے پوچھے اور بغیر کسی تحقیق، بغیر جستجو کے تو نے فوراً ان کو مطمئن کر دیا کہ جناب ادھر تو پلائی جا چکی ہے، ادھر تو قطرے بھی پلائے جا چکے ہیں۔ وہ کون سی ہستی تھی جس نے تجھے خریدا تھا؟ امید ہے جواب نہیں ہوگا، بجائے ادھر ادھر کی مارنے کے بس یہی تیرے پاس جواب ہوگا کہ جناب میں نے حسن زن کے طور پر کہہ دیا، فلاں کہہ دیا، فلاں کہہ دیا، یہی ہوگی، اور تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو کما حق کو ہو تو جواب دے سکے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ میرا سب سے بڑا آج کا لطیفہ تھا کہ لوگوں کو آیتیں پڑھ پڑھ کر مطمئن کرتے ہیں کہ جناب اس کے اندر پلانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ تجھے پتہ ہے کہ یہ کس چیز کی بنتی ہے؟ کبھی نیٹ پر سرچ ماری تو نے؟ کبھی دیکھا؟ کبھی مولانا حضرات کی ویوز جو ہے تحقیقیں پڑھی؟ پھر کہے گا کہ جی مولانا کی تحقیق نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر مولانا کی نہیں پڑھنی چاہیے تو پھر امام غزالی کی بھی نہ پڑھ، وہ بھی تو مولانا تھے۔ کیسی باتیں کرتا ہے یار تو، عجیب سچویشن ہے تیری۔ تو لگتا ہے کہ مرزا جونیئر کا ڈبل پارٹ تو ہے۔ تو یہ ان کے حالات ہیں کہ پھر میں نے جناب ڈاکٹر سے تحقیق کی، اس نے کہا جی ادھر تو اب بھی پلائے جاتے ہیں، اور اس نے جو جملہ بولا اس جملے پہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، ورنہ یہ کہہ دیتا کہ جناب امت مسلمہ گمراہ ہو چکی ہے، لوگ تو نماز کی طرف نہیں آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر نہیں آتے، اس طرح کی بات کرتا، اللہ سے جوڑتا لوگوں کو، لیکن یہ ویکسینیشن سے جوڑ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے جی گن پوائنٹ دے اتنے پلانی چاہیے، کیوں کہ امریکہ جو ہے گن پوائنٹ کے بغیر پلا لیتا ہے اور ادھر جو ہے یہ گن پوائنٹ کے ساتھ پلاتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی تیری؟